السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب نے بلوچستان میں خطاب کیا زیارت میں۔ اگر آپ اس وقت پولیٹیکل نیریٹو دیکھیں اور وہ نیریٹو جو چل رہا ہے حکومت کی جانب سے، آج عمران خان صاحب نے کہا حکومت مشکل وقت سے گزر گئی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ کچھ اپوزیشن کی طرف بھی مذاق کے کچھ جملے کسے۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ کہتے ہیں ترس آ رہا ہے ان کو اس پر۔ پھر میں بتاؤں گا کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک۔ کل انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، لیکن ان جلسوں کا مقصد کیا ہوگا؟ اور بلاول صاحب نے تو آج یہ کہا کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے پی ڈی ایم میں۔ سو کیا جو اپوزیشن بمقابلہ حکومت تھا، وہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن، اور کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی موسیقی جو حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس حد تک محدود ہو گئی ہے؟ پہلے سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے، 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو، کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ یہ بھی 5 سال، اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ خان صاحب تو اگلی حکومت بنانے کو تیار بیٹھے ہیں، جبکہ حکومت اپوزیشن نے تو اسی سال حکومت گرانی بھی تھی، لیکن آج کل کی بیان بازی اپوزیشن کے خلاف زیادہ ہے۔ اس سے پی ڈی ایم کو کتنا نقصان ہوا؟ آج بلاول صاحب نے 2 مختلف باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کنفیوژن ہے پی ڈی ایم میں، اگر کنفیوژن کا پتہ نہیں چلے گا تو پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ سنیے بلاول صاحب نے کیا کہا۔ جب تک ان کا کنفیوژن چلے گا، جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے، حملہ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو تب تک وہ آپس میں بیٹھتے رہے، بات کرتے رہے۔ جب تک ہم ان پوائنٹس پہ واپس نہیں آتے ہیں تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہے، ہمارا منشور کلیئر ہے، ہمارا اسٹریٹجی کلیئر ہے، اور ہم اب اچھا اسٹریٹجی پہ چلتا رہیں گے۔ ساتھ ہی بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم بناتے وقت ایک معاہدہ، ایک پلان تھا، احتجاج، لانگ مارچ، عدم اعتماد اور پھر استعفے، لیکن لانگ مارچ نہیں کریں گے، عدم اعتماد نہیں ہوگا۔ جب عمران خان اور بزدار کو تنگ نہیں کر رہے تو گپ کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم نہیں بنایا گیا تھا، یہ بھی کہا بلاول صاحب نے آج۔ اور عمران خان صاحب پر بھی بہت تنقید کی۔ حکومت اب یہ کلیم کر رہی ہے کہ حکومت کی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اپوزیشن آج بھی بضد ہے کہ حکومت ٹھیک نہیں کر پائی۔ شاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ علی نواز اوان صاحب پی ٹی آئی، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد صاحب بھی ہیں اور نبیل گبول صاحب بھی ہیں۔ آج ذرا پینل ہم نے تھوڑا یہ دیکھ کر بنایا کہ لوگ جو سارے نقطہ نظر ہیں وہ ہو جائیں۔ سر ترس کیوں آ رہا ہے خان صاحب کو؟ ترس ہی آنا ہے نا بیچارے۔ اتنی دیکھیں نا، 2018 کے الیکشنز کے بعد کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جھمپے مارنے لگ جاتے ہیں، کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کیے انہوں نے جو ان کے بڑوں نے نہیں بڑوں نے بیچاروں نے کہتے ہیں انہوں نے برے کیے تھے، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے۔ آپ ہمارے نواز شریف نے غلط کیا تھا بی بی کے خلاف، مریم بی بی جاتی ہیں لاڑکا نام، معافی مانگتی ہیں، بھائی ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ بلاول آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ دیکھیں افسوس تو ہوتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مولانا سے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات، وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی اے ٹی ایم کی بات کرو۔ ترسی آنا ہے نا، کس چیز پہ کاشفی، اور کیا کریں ہم لوگ؟ اب آپ کا جو شو ہے، آپ تو ہمیں ابھی بلا لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے، اصل شو تو بھائی انہیں کا ہے، اور ساتھ ارشاد بھائی کی اوپر سے مزدار باتیں ہوں گی۔ ہم نے تو صرف کیا کرنا ہے، وہ کہہ رہے تم اچھا دیکھیں کاشف بھائی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، دھاندلی ہوئی۔ ایسے لوگوں سے ہم نے کوئی بات نہیں کرتی جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے۔ اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم ڈیل کر رہے ہو، وہ کہتے تم چائے پی رہے ہو، وہ کہتے تم تمغے لگوانے گئے تھے، تم یہ کرنے گئے تھے، تم نواز شریف باہر کیسے چلا گیا، اس نے کہا تمہاری بیل کیسے ہو گئی۔ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کاشف، ان سے پوچھیں۔ میں پوچھ لیتا ہوں، چلیں اگر اجازت دے دو۔ ملک احمد خان صاحب، یہ لڑائی پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ سے ہٹ کے پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این بھی ہو گئی ہے، پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی بھی ہو گئی ہے۔ زیادہ مواد تو جو آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں اس سے نکلتا ہے، جو شہباز صاحب انٹرویو دیتے ہیں اس سے مواد نکلتا ہے کہ کیا میاں صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، شہباز صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، پارٹی کے اندر 2 گروہ بن گئے۔ پہلے یہ تو بتا دیں کہ کیا پالیسی کیا ہے، مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے؟ جی کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں بڑی واضح اور 2 ٹوک بات ہے کہ حکومت کا یہ رویہ جو بھی ان کا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر اپنی اسپیچ میں اسٹائر رکھیں، چاہے وہ بالکل ایک منتقم المزاج حکمران کے طور پہ تقریر کریں، چاہے وہ فالس ہوپس پری الیکشنز دیں،
یا آج پوسٹ اس ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر کے بعد آج وہ اپنے ایک فجڈ فگرز پہ جن پہ انہوں نے بینک کرنا شروع کر دیا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا ریسنٹلی جتنے بھی انٹرنیشنل اس پہ رپورٹس آ رہی ہیں اکانومی کے متعلق اور جو پریڈکٹڈ تھیں, تو ابھی ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس کے اوپر یہ اپنی گروتھ کو چیمپئن کر رہے ہیں. لیکن سر لارجلی جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ملک صاحب, وہ تو کہیں نہ کہیں 3 پوائنٹ سم تھنگ پر تک تو اگری کر رہے ہیں کہ اتنا ہو جائے گا. اب وہ آخری فگر رکے گا کہاں پہ, وہ تو میرے خیال آپ کو کچھ عرصے بعد ہی پتا چلے گا. پرسپیکٹیو فگرز ہیں یہ, پروگریسو فگرز ہیں جو کہ آگے کنسولیڈیٹ ہوں گے. لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں حفیظ پاشا صاحب کو میں کہیں سن رہا تھا, شاید انہوں نے بھی کہا کہ 4 سے اوپر جائے گا. سو وہ سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اکانومی کیا, وہ لوگ جو بڑے ناقد تھے حکومتی اکنامک پالیسیز کے, مان تو وہ بھی رہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ جس پر سب اگری کریں کہ فگر فج ہوئے ہیں, یا تو آپ یہ کہہ دیں. میں بھی کاشف صاحب, میں بھی حفیظ پاشا صاحب کی آرگومنٹ پہ ہی اپنے پورے آرگومنٹ کو بیس کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بیس لائن جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے. تو میں نے تو انہی کے آرگومنٹ کو ایکچولی بائی کیا ہے. ہرڈ ہم آپ ہی کے کولیگ کے ایک شو میں نے ان کی بات سنی اور بڑی وہ اپیلنگ آرگومنٹ تھی, رادر اٹ واز ویری کنونسنگ. اس میں بھی وہ 3 پہ تو وہ بھی مان رہے تھے کہ بعد ازاں انہوں نے ایک میرے خیال سوشل میڈیا انٹریکشن میں شاید 4 سے اوپر بھی بات مانی. نہیں بھائی میں بتا دیتا ہوں, بیچارے احمد کا سبجیکٹ نہیں اور احمد کو آپ گھسیٹ رہے ہیں اور آپ احمد اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں تو فگرز دے رہا ہوں نا جی. انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات کیا جا رہا ہے کہ 4% سے اوپر جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آخری 3 جو لاسٹ ہی فائنینشیل ایئر تھا اس کے جو آخری 3 مہینے تھے اس میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ 10% سے نیگیٹو تھی. اور اس دفعہ جو گروتھ ہے 9.37 کی, تو اب سے ہم جج کریں گے تو اسی طرح گروتھ زیادہ شو ہوگی. تو ہم اسی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھیں نا, یہ نہیں مان رہے. موڈیز کہہ رہا ہے, جن کو مطلب وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے نواز شریف تو مان رہے ہوں گے کیونکہ موڈیز کہہ رہا ہے, ان کا پتہ نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. اس کے بعد انڈیا, آج دیکھیں ان کی اکانومی کے نمبرز آئے ہیں 7.5% سے شرنک ہوئی ہے, مطلب نیگیٹو 7.5%. اب یہ کہتے ہیں ان کے نمبر بھی فاجو ہوئے ہیں کیونکہ مودی ان کے دوست ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی, نمبرز کی. آپ کہہ رہے ہیں نمبر ایسے, سر ایسی بات بحث میں نہیں جاتے جو ہم کسی اور کو کوٹ کر رہے ہیں. میں اپنے کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. بھائی ہماری گروتھ 4.5% ہے, میرا مختصر 5.5% ہوگی اگلے سال, آخری سال میں ہم 6%. میرا مختصر نقطہ اتنا تھا, دیکھیں میرا مختصر نقطہ اتنا تھا. دیکھیں یہ بڑا ہی ویسے تھوڑا سی عجیب بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ اجازت دیں بات کرنے کی تو پھر ٹائم بھی اس طرح سے ہوتا ہے اور بات ہو بھی نہیں سکتی. دیکھیں مسئلہ صرف کیا ہے, دیکھیں جہاں تک موڈیز کی اور آئی ایم ایف کی پروسپیکٹڈ جو ان کی وہ بتا رہے تھے گروتھ کے جو ان کے پروجیکٹڈ نمبرز تھے, اس میں تو کہیں پر بھی بات 1.5 اور 2 سے اوپر نہیں جا رہی تھی. یہ تو اگر آپ زیادہ لمبی بحث میں نہ جائیں, صرف گوگل ہی کرنے بھی تو آپ کو نظر آ جائے. چلے اکانومی سے اگر ہٹ کے میں ذرا مسلم لیگ نون کا بیانیہ بتا دیں سر, مزاحمتی ہے یا مفاہمتی ہے؟ جی ٹھیک, ایگزیکٹلی. میرا صرف نقطہ اتنا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس بحث میں ہم پچھلے چند روز سے ہیں, کاشف صاحب آپ نے بھی شہباز صاحب کا انٹرویو بڑے غور سے سنا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے غور سے سنا. جی دیکھیں اس میں کسی ایک جگہ پر بھی کہیں پر سویلین سپریمیسی کو کمپرومائز کرنے کی بات. اور سر اگر سویلین سپریمیسی کی تو بات میاں صاحب بھی کر رہے ہیں, پھر ریکنسیلیشن کس بات پہ کرنی ہے, مفاہمت کس بات پہ؟ یہی آپ سے مجھے نہیں دیکھیں, میں مفاہمت کی بات کے اوپر تو بڑی بحث ہوگی. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ مشاورت کی بات کریں, ایک میننگ فل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کس سے کرنے کی, کس سے مشاورت کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں آل سٹیک ہولڈرز کاشف صاحب کون ہے وہ لوگ جو اس ملک کے اندر گورننس, اس میں آپ کسی کی بات کر لیں, دیکھیں اس میں آپ پارلیمنٹ کو لیں, بینکوں کی بات کر لیں سر, اس کے اندر آپ اس کے اندر پولیٹیکل نہیں. دیکھیں میں سمپل بات کر رہا ہوں سر, دیکھیں سمپل بات ہے, یہ جس ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اگر یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے, اور اگر اس پر ہم متفق ہیں مذاکرات سے تو میں بات نہیں کرتا, میں کہہ رہا ہوں مذاکرہ کرنا کس سے ہے یہ بھی بتا دینا. نہیں تو میں تو وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر مجھے اعتراض ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی
अफवाज पाकिस्तान पे अगर मुझे एतराज़ है कि वो अपने रोल से ओवर स्टेप करते हैं तो बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब और मियां साहब तो बड़े क्लियरली कह चुके हैं, बातचीत नहीं, आप आइन के दायरे में रहेंगे, बातचीत नहीं होगी, जो भी होगा पब्लिक में होगा। अब आप नई एक रेकंसिलिएशन का मुकाम लेकर आए। आपने देखे ना, अगर मुझे लगे कि काशिफ साहब एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या कोई एक टेलीपैथी के निजाम के साथ हम आगे लेकर बात को जाएंगे? Obviously it has to be talked about। ठीक, ये बात मैं भट्टी साहब से ये बात पूछ लूं। भट्टी साहब, मुज़ाकरात का मयार क्या रखा गया था? मैं तो जितना मैं पिछले 1.5 साल 2 साल में पीडीएम मुस्लिम लीग नून की एग्रेसिव पॉलिटिक्स देखी, तो मुज़ाकरात का तो ऑप्शन ही नहीं था। एक लाइन थी मियां साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहब की, और वो लाइन ये थी कि आप अपने दायरा कार में रहें, बात भी ठीक है कि आइन के अंदर रहते हुए सारे अपना अपना काम करें, बातचीत नहीं होगी, जो होगा पब्लिक होगा। जब ये रेकंसिलिएशन की बात शाहिद खान के सामने की, मालिक साहब ने, उन्होंने कहा जनाब नॉन स्टार्टर है। अब क्या हो रहा है, किससे बात करें? क्या वाकई 2 ग्रुप्स हैं? देखिए, बातचीत का मयार है आल बचाओ माल बचाओ एंड खाल बचाओ। सिंपल सी बात है, कोई आदर्श नहीं, कोई असूल नहीं, कोई सिविलियन बालादस्ती नहीं। लफ्ज़ कर दिया तुसी आदर्श। हाँ, माजरत चाहता हूँ, शुभ शुभ बातें करें आज मेरे साथ आप। आजकल जिन्हें हालात ने ताड़े तुसी इन्हें हकीकी नहीं बोलो, आप संस्कृत कह सकते हैं। हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, सही जगह पे पहुंचे। तो मैं कहता हूँ असूल कर लो, आदर्श खत्म कर देता हूँ। तो कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो 3 साल है, इस 3 साल में पोजीशन क्या थी? कोई भी नहीं पोजीशन थी। कभी कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरा कार में रहे, कभी कहते हैं कि हमने मुलाकातें की नहीं, कभी मान जाते हैं मुलाकातें की अब नहीं होंगी, कभी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं, कभी पब्लिक हो गया, अगर जो भी होगी पब्लिक बातचीत। अब कहते हैं कि होगी, मज़ाहमत करेंगे तो मफामत होगी। किससे मफामत होगी? मुझसे, मीडिया से, खाद कंपनियों से, किससे? कौन किन से करेंगे? कौन है वो? किन से करना चाहते हैं? हाँ, बैंक हो सकते हैं, और बहुत सारे बैंक हैं जो मफामत पे लोन भी देते हैं। तो किससे होगी? तो बेसिक बुनियादी। और दूसरी बात, इंटरनल डिवाइड मौजूद है। नहीं, आपकी बात, आपके भी आर्गुमेंट्स, इसमें कोई शक नहीं कि हाउस ऑफ शरीफ और एक नून लीग दोनों में मौजूद है। लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें मलिक अहमद साहब अगर होंगे तो हमारे वो दोस्त तारिक अजीज ने उसको, जो मुस्लिम लीग नून कवर कर, उन्होंने इसको किया कि उसमें राना सना ने कहा कि मैंने, राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने कोट किया कि पूरे पंजाब में फिर के आए हूँ, 80% अगर यही हाल रहा तो अगले इलेक्शन में 80% हमारे जो लोग हैं वो टिकटें ही नहीं लेंगे। तो साद रफीक साहब ने कहा कि इस तरह पार्टियां 10-15 साल ही रह जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। मैंने चेक किया, वो दुनिया की स्टोरी गलत है। हाँ, चलो एक कम से कम मुझे ये कहा गया कि मुलाकात ही नहीं हुई है, लेकिन लेट्स सी। अब ये नहीं, आप मुशावराती हाँ जी, वो मंडे को होनी थी, लेकिन कहते और दूसरी बात है कि सिवाय उस खबर के मुताबिक, सिवाय परवेज रशीद साहब के, बाकी कोई भी मज़ाहमत की तरफ नहीं था। लेकिन मान लेते हैं, कर लेते हैं, बेसिक चीज क्या है कि एक वो तो है, लेकिन आपस में अब तो एक टिकट पे 2 मजे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट से मफामत करेंगे, मरियम नवाज साहब। इसका मतलब तो यही लिया जाएगा ना भट्टी साहब के, पहले लड़के देख लिया, नहीं जीत सके तो बातचीत की तरफ। हाँ, मतलब तो उसका यही जवाब ही लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो कहा ही गया था कि स्विम और ड्राउन, इट्स फाइट। हाँ, ये लड़ाई है, हम तैरे तो तैरे, डूबे तो डूबे। ये कम से कम इंप्रेशन ये दिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले मरियम साहबा को उतारा, मरियम साहब वो कल। सर, आप एक चीज को बार बार रिपीट होते हैं अपनी हिस्ट्री में, देख कब से तो आप कवर कर रहे हैं सर, तो हमेशा यही करते हैं, कब ये नहीं किया आप इस दफा? मतलब वो बेवकूफ जो उसकी वो है क्या कहते हैं डेफिनेशन, वो एक काम आप बार बार करें और हमेशा उसका रिजल्ट दूसरा चाहे, वो है बेवकूफ। ओ भाईजान, हमको सबको पता है मियां फैमिली क्या है, जब से ही सियासत में आए डीलें ही करते रहे ना, क्या करते रहे? कब से इन्होंने मुज़ाहमती सियासत की, मुझे बता दें खुदा रहा। आज बताएं सर, कौन सी मुज़ाहमती? मुकर्रम अली अहमद साहब किस आटो पे लगाए हुए आप? किसी को बात ही नहीं करनी। कोई बात नहीं, बंदा कभी खुश भी होता है भट्टी साहब, वो खुशी का मार्जिन दिया, ऑपोजिशन लड़ रही है, उन्होंने प्रेशर कोई नहीं हुआ, खुशी नहीं। हमारी माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी होती रही है, हमारी एग्रीकल्चर हो रही है, हमारे फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त जा रही है। कोविड से हम लड़ रहे हैं, दुनिया के 5वें नंबर पे हैं, हम नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? हम से मुराद है ये, उसमें मलिक अहमद भी है, उसमें मैं भी हूँ, अल्लाह करे ग्रोथ अच्छी हो, हम सारों को फायदा है। ठीक, लेकिन मेरी बात ही कुछ ये देखें ना, ये अगली मर्तबा ज्यादा। लेकिन आपने लड़ाई वो बात कर, आप एक चीज पे खुश हैं कि इरशाद भाई भी किसी को कह रहे हैं ये बात नहीं कर रहे ये अब इस पे मेरी तरफ मुस्कुरा के क्यों देख रहे? नबील साहब, अगेन कमिंग बैक टू इट, ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट खुश है, गवर्नमेंट को प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, खान साहब कह रहे हैं मुझे तरस आ रहा है। आप
آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بھائی، وہ توپیں جن کا رخ گورنمنٹ کی طرف تھا، ان توپوں کا رخ یا پارٹیوں کے انٹرنل معاملات پر ہو گیا یا آپس میں اپوزیشن پارٹیوں کے آگے پیچھے کی طرف ہو گیا ہے. ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ آپ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں کہ آپ 5 سال حکومت پورے کرے گی آپ کے خیال میں؟ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو 5 سال اگلا بھی الیکشن چھوڑ دیں، آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے 5 سال آپ کو؟ مجھے یاد آ رہا ہے عمران خان نے 2011 میں مجھے کہا تھا کہ 2013 میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں اور 100% بن رہا ہوں اور تم مجھے جوائن کرو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. 2013 میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پھر انہوں نے دھرنا کیا، بہرحال 2018 میں ان کو حکومت مل گئی. ابھی بھی عمران خان نے بڑی بڑی باتیں کی تھی جب سینٹ کا الیکشن ہارنے سے پہلے. جب سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے جس مشیروں نے وزیروں نے جو مشورہ دیا تھا، جب سینٹ میں 16 ووٹیں جو ہے ان کے خلاف گئی تو یہی عمران خان اسمبلیاں توڑ رہا تھا. یہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا میں مڈ ٹرم الیکشن کرواؤں گا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ان کو خوش رہنے دے، کیونکہ جب آپ کا ہدف ایک ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے اپوزیشن کا، لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ ہماری اپوزیشن اب بکھر چکی ہے. اگر تو ہماری لیکن پھر نبیل صاحب اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا. 5 سال آپ کو پورے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کہ بکھر چکی ہے، انٹرنل فائٹ علیحدہ، آپسی لڑائی علیحدہ، تو 5 سال پورے کرے گی. آگے آنے جاتے ہیں. دیکھیں میں ابھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات چیت چل رہی ہے ہمارے ساتھ. بات یہ ہے کہ بہت معمولی سی بات پر بات رکی ہوئی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی طے ہو جائے گا اور اس الائنس کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر پی ڈی ایم میں بیٹھیں اور اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں اور پھر جو بجٹ پاس ہو رہا ہے، جو بجٹ کا اجلاس ہے، اس میں یونٹی دکھائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے جو کہ ہوگا. تو خوش ہونے دیں عمران خان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی اوان جو ہے اس کو پہلی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہے تو اس کو بڑا خوشی ہو رہا ہے، ہنستے ہوئے. بیٹا ہم بھی اسی طرح ہنستے تھے جب ہم ممبر بنتے تھے، وہ اس وقت بنے تھے جب وہ ایم کیو ایم کے تھرو بنے تھے آپ، اور ہم بھی بہت روئے ہیں، ہم بھی بہت روئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ بھی جو ہے نا، جب یقین کرو ہم لوگ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا چھتر کھانے کے عادی ہیں. ہمیں جب چھتر نہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو، ہمیں چین نہیں آتا ہے. جتنے مرضی یار آپ کو ایک رات میں کھانے میں نہیں گزار سکتے. راول پنڈی کے رنگ روڈ والے سمجھ جائیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. راول پنڈی کے رنگ، میں کیوں بات کرنے نہیں دے رہا ہوں کاشف، میں بات نہیں کرنے دوں گا کسی کو، اس لیے کیونکہ آپ کے اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں. اور بٹی صاحب کو پتا کہ میں نے ان کو کیا بات بولی تھی اور انہوں نے مجھے کیا بات بولی تھی جب F7 کے لان میں ہم بیٹھے تھے پچھلے مہینے. بٹی صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو، بتائے بٹی صاحب، مجھے بتائے کہ بٹی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا آج ادھر اس شو میں. بتائے بٹی صاحب کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ کون سی جماعت کتنی پاپولر ہو چکی ہے، آپ نہیں بتا رہے ہیں. موقع دیں گے تو بتائیں گے نا، ایک سیکنڈ موقع تو دیں. گراؤنڈ نہیں، موقع نہیں دوں گا میں. اچھا بٹی صاحب بتائیں لیکن موقع نہیں دوں گا. مجھے موقع نہیں دے رہے، میں موقع نہیں دوں گا. موقع اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ جو بندہ دور بیٹھا ہوتا ہے اس غریب کو جو ہے آپ لوگ خاموش رہنے دیتے ہو. میری بات سنیں، کاشف میرا دوست ہے، میں مجبور ہوں کاشف کی وجہ سے، ورنہ تو میں قسم سے آپ لوگوں کو موقع نہیں دیتا. اب میں حوصلہ کیا کہہ سکتا ہوں، کاشف کی وجہ سے مجبور ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بٹی صاحب کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ وہ کہا تھا کہ بتائیں بٹی صاحب کون سی جماعت پاپولر ہے. تحریک انصاف. ہم نے کہا تھا کہ پنجاب میں اگلی مرتبہ الیکشن میں اگر بزدار صاحب نے 5 سال پورے کر لیے تو ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ہو گیا ان پاپولر. پاپولر کون ہے؟ نون پنجاب میں. سو الیکشن نون کا اگلا پنجاب میں اس وقت تک. ہاں ناٹ ایٹ آل سر. اور سندھ میں ناٹ ایٹ آل. سندھ میں تو سر ابھی کمپٹیشن کوئی نہیں ہے نا. سندھ میں آپ کا کون مقابلہ کرے گا؟ سر ہم ہی کریں گے اور کون کرے گا. پھر مجھے بتائے بٹی صاحب، پھر کہانی مک گئی نا. ہاں نہیں لیکن سر اگلی گال ہو رہی ہے اگلے الیکشن کی پاہن اسی تے الیکشن تو پہلے سوچ رہے سر کو ووٹ آ دیو گے. پھر عمران آپ یقین کرو 2023 لیکن آپ بتائیں آپ خوش ہیں کہ نہیں خوش؟ یہی بات کی تھی نا میں نے. ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پنجاب میں. آپ خوش ہیں کہ نہیں پنجاب میں؟ آپ جی ٹی پی گروتھ کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں ایک عام آدمی کو بتائیں جی ٹی پی گروتھ کا مطلب کیا ہے. نہیں آپ What does GDP stand for؟ اس کا مطلب غریب آدمی جو پان کے دبے میں بیٹھا، اس کا مطلب وہی ہے جو مسلم لیگ نون پچھلے
5 साल या 3 साल से कहती रही हम इतने पे जीडीपी छोड़ कर गए थे। पता तो उस वक्त भी शायद लोगों को ना हो, लेकिन उन्हें ये पता था कि महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन ऐसा नंबर है, नहीं पता है। ठीक, एक ब्रेक के बाद ये पता है कि महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन इज रियल, पता है कि सारे चीजें इतने महंगे हैं, लोगों को ये पता है। बिल्कुल ठीक सर, अगर इजाजत है हम ब्रेक ले लो, तनख्वाह से जो है हमारा कोई आप ब्रेक में बोले, हम ब्रेक इधर तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि भाईजान हमारे साथ का मसला। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में ये जो दुनिया न्यूज पे खबर चली थी, छपी थी, जिसमें कहा गया कि मज़ामत या मफामत, भट्टी साहब जिसको आप कोट कर रहे थे, मैंने कहा वो इजलास नहीं हुआ। अभी हमारी ब्रेक में तारिक अजीज साहब से जो रिपोर्टर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ये जुम्मे का इजलास है जिसके बाद हतमी फैसले के लिए मंडे को इजलास होना। आप बात कर रहे हैं वो मंडे को होना था, लेकिन मुलतवी नहीं हुआ। तो इसमें मैं फिर रिपीट करता हूं कि राना सना ने कहा कि आके बकौल तारिक अजीज के आके, जिसको कोई डिनाइल नहीं हुआ कि मैंने पूरे पंजाब का दौरा किया है और 80% हमारे लोग भाग जाएंगे अगर यही सूरत हाल रही तो। और साद रफीक साहब ने परवेज रशीद साहब को मुखातब करके कहा कि 10-15 साल अगर इस तरह ना तुसी होवोगे ना मैं होवांगा। तो सिवाय एक परवेज रशीद साहब तो आप ये कह रहे हैं कि लार्जर कंसेंसस इस इजलास का जो रिपोर्ट किया गया, आपके ख्याल में वो ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में ये परेशानी है कि मफाहमती रास्ता अपनाया जाए? सर वो कहते हैं कि आप लड़ किससे रहे, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी बेस लाइन क्या है, शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं, किसके पांव पड़ेंगे, क्यों पांव पड़ेंगे, मरियम नवाज किस पे बात कर रही है, और मरियम नवाज साहब के जो इर्द गिर्द हैं जो कोई वो क्यों राबतों में हैं, बाकी सारे क्या हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हमने करना क्या है, हम सियासत में आए हैं। और एक और भी वहां था कि हमने उनका ख्याल है कि हमने अपनी गलतियों से 2018 में इलेक्शन हारे, हम अपनी गलतियों से अब 2023 का भी हारेंगे और हम अपनी गलतियों से इररेलीवेंट हो जाएंगे। तो मियां साहब लंदन में बैठ के वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी वो कल, लेकिन अभी खबर की हद तक और कम से कम जो मेरी गुफ्तगू आज हुई है वो इस बात पर बहस जारी है मुस्लिम लीग नून में कि रास्ता क्या लेना है, हाँ, मफामत या मज़ामत। नहीं सर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तो मैं हमेशा कहता हूं और आपका मेरा इस पे लगा हुआ भी है कि हम ये वक्त बताएगा कि ये गुड कप बैड कप है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फुल स्टॉप कामा के साथ सारे एक दूसरे से मिलकर नोट्स एक्सचेंज करते हैं। मेरा ख्याल है कई दफा एक स्ट्रैटेजी होती है, कई दफा ये ऐसा होता है कि मैं सोचूं कि नहीं हमने ये करना, कुछ अरसे बाद आप मुझे लगे कि नहीं मेरा स्ट्रैटेजी गलत थी, आपकी ठीक हो गई एंड यू कंसीड। पहली दफा नहीं बोल रहा, अच्छा ये कल मैं और अली साहब दोनों एक शो में थे, तो वहां लंदन से हमारे और साफी अजहर जवेद साहब ने उन्होंने एक कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, ये जब चौके छक्के मारने होते हैं तो मरियम नवाज को उतारते हैं, जब टेस्ट खेलना होता है तो शहबाज शरीफ को उतारते हैं, जब उसके बाद बाकी होता है टेस्ट नहीं, जब मैच फिक्स करना होता है। अच्छा और दूसरी बात है लास्ट ये कहते हुए वो खुद करते हैं, जब पांव पड़ना हो तो शहबाज शरीफ को। नबील गबोल साहब जो वक्फे में कह रहे थे उनसे पूछें कि वो क्या कह रहे थे। ले इतनी भारी जिम्मेदारी, अब मैंने भारी जिम्मेदारी देखे, मैंने मलिक साहब से इस खबर के बारे में पूछा था, लेकिन भट्टी साहब ने, क्योंकि एक सेकंड नबील साहब, एक सेकंड, आपने भट्टी साहब पर जिम्मेदारी डाली उस प्रोग्राम में, क्या वो उसने बता दिया, आज ब्रेक की जिम्मेदारी वो आपके साथ डाल रहे हैं कि क्या बात कही आपने, जरा खुल के बताएं। आप बताएं, सच बोलें कि किधर जा रहे थे, क्या हो रहा था, किस पार्टी से अगला टिकट लेने का सोच रहे थे? मैं बताता हूं ना, आपने मुझे कहा उधर उस जगह पे जब हम बैठे थे वहां पे आपने बहुत तफसील से बात की थी और आज आपने उसकी तस्दीक की, आपने कहा कि पंजाब में मुस्लिम सर अपनी बात पे करें, वो तो बात हो चुकी है, मरियम नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर हो गई है, और आज आपने ब्रेक में भी कहा, तब आपने कहा मलिक साहब बैठे हैं कि अगर नबील गबोल साहब भी हमारे साथ आएंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे। शायद अभी मलिक साहब, सर ये आपके जुमले के जवाब में उन्होंने कहा था, आपने कहा था मेरा भी दिल कर रहा है कि पंजाब में डीजी खान में बहुत से कबूल में उधर चला, मैं खुल के बात करें ना, सिंस ये बात आपने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूं। अब बोले सर, हाँ बात सुने, ब्रेक में जो बातें होती है, ब्रेक में जो बातें होती है ना भट्टी साहब, वो ऑन एयर नहीं होती है। और सर जो ईद शो पे होती है वो करंट अफेयर्स में नहीं होती, न्यूज़ शोज में नहीं होती। नहीं, ईद शो में मुझे बताएं, आपके मेरे ईद शो में कितनी बातें एडिट हुई, मैंने आपको बचपन की कहानी आपकी बताई, वो एडिट हो गई। तो बात ये है कि ये लोग भी बड़े उस्ताद हैं, ये लोग भी बड़े उस्ताद हैं, मीडिया वाले, ये एडिट करते हैं। ब्रेक की बातें ब्रेक में रहने देनी चाहिए, ब्रेक में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भट्टी साहब ने जिम्मेदारी लगाने के बाद मैं आपको काशिफ जो खबरें बताना चाहता हूं, मैं खबरें देना चाहता हूं। जी खबरें दें जी, मैं खबरें देना चाहता हूं। मैं आपने ये बात कही कि मुस्लिम लीग नून का मंडे को इजलास था और फिर बाद में जो है ये दुनिया का स्टोरी छपा, इसके बारे में हमें भी पता है, क्योंकि इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने और
کچھ اور لیڈر مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے اس بارے میں کہ مفاہمت یا مزاحمت ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت اب ہمارے پاس 1 سال 1.5 سال رہ گئے اگر الیکشن 2023 میں ہوتا ہے. اب یہ مزاحمت والی سیاست ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اب مزاحمت کی جگہ ہمیں اپنے آپ کو الیکشن کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہم اس وقت پاپولر ہیں اپنے علاقوں میں، تو ہم نے یہ کہا ہے، ان کو مشورہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سمجھائیں کہ مزاحمت ختم کر کے مفاہمت کریں اور الیکشن کے بارے میں، جس میں 70% مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اگری کر رہے ہیں، 30% نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب الگ پیج پر ہے اور مریم صاحب اور نواز شریف صاحب الگ پیج پر ہے، اور یہ فیصلہ جمعے والے دن ہو جائے گا. اگر یہ فیصلہ جمعے والے دن ہو جاتا ہے تو منڈے کو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو اور سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنفرم، یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں بلایا جائے پیپلز پارٹی کو. تو یہ آنے والے دنوں کی یہ اگلے ہفتے کی میں کہانی بتا رہا ہوں جو اگر بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ملک صاحب کہ مزاحمت چھوڑ کے میاں صاحب مفاہمت کی طرف آئیں اور الیکشن اب لڑنا ہے سب نے، حکومت گرانے کا وقت گزر چکا ہے. سو اب یہ سارے اکٹھے ہوں گے، ایک اجلاس ہوگا جس میں پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں بلایا جائے گا. ملک احمد خان صاحب بہت بڑی بات کی ہے نبیل قبول صاحب نے. جی کیش صاحب دیکھیں، اصولی طور پہ تو 2 باتیں بڑی ضروری اور بڑی وضاحت طلب ہیں. دیکھیں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایم ناٹ اسپیکنگ ایز فرام دا پوزیشن آف اے پارٹی کہ میں آپ سے جو بات کہوں، لیکن ایک ورکر کے طور پہ، ایک جماعت کے ورکر کے طور پہ میری پی ڈی ایم سے تو جو تھیں وہ بڑی مختلف تھیں. میں پی ڈی ایم کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بھلے سے کیا 1960s کی جو ایک پروگریسو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی اس کو میچ کرے گی، کیا یہ ایٹ پار ہوگی. سر یہ تو خیر تاریخ تو بہت لمبی ہے سر، لیٹس ناٹ گو انٹو ہسٹری. اب آ جائے پریزنٹ از مور کمپیلنگ دین ہسٹری رائٹ ناؤ. مجھے بتائیں کہ کیا واقعی یہ خبر درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر مزاحمت اور مفاہمت پر اختلاف ہے؟ سر if you get to the point میں I have another question to ask you نا. نہیں، میرا مدعا صرف اتنا ہے سر کہ میں تو ایک آئیڈیالوگ پوزیشن سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور بڑی 2 ٹوک بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کا مقصد عمران خان تھا تو اٹ واز اے ویری ٹریویل کاز، دین پھر پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں تھی. اگر پی ڈی ایم نے اگر پی ڈی ایم کا مقصد اگلا الیکشن تھا پھر کیا سر؟ یہ پھر بھی ٹریویل تھا اور یہ کبھی بھی الیکٹورل الائنس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ آپ کو میں آج کہہ رہا ہوں. کیا پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو کہ ایک بالکل مختلف سیاسی نظریات کی مالک ہیں، ایک سر لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر یہ بات ہوئی جس پہ تقریباً پارشل اگریمنٹ ہوا کہ جو سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ان کو سپورٹ کیا جائے گا الیکشنز میں آنے والے. نہیں دیکھیں کاش صاحب، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. میرے پاس ہے نا سر، میں آپ کو اپنی اطلاع شیئر کر رہا ہوں. بات لگی آپ کی مجھ سے اطلاعات بہتر ہیں، آپ کی اطلاعات مجھ سے لامحالہ بہتر ہوں گی، لیکن جہاں تک میرا اس پہ جو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. سر لیکن اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا. مجھے کوئکلی بتا دیں سر، مزاحمت اور مفاہمت پر اختلاف ہے مسلم لیگ میں؟ دیکھیں 2 بڑی کلیئرلی ڈران پوزیشنز آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اس پہ اب آئی ایم نو بڈی ٹو سے فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے اس پر پوری پارٹی پابند ہوگی. سر یہ بتائیں اگلی بات کہ کیا شہباز صاحب کی ساتھ پارٹی زیادہ ہے یا میاں صاحب کے ساتھ زیادہ ہے؟ پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کس طرف لین کر رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں نا، یہ وہی ڈیفرنس ہے جو پریگمیٹزم کا اور تھوڑا آئیڈیالوگ کی پوزیشن سے ہے. اگر ایک تو بات اصولی کی جائے کہ وہ جن کا رائٹ کوئی نہیں ہے میڈلنگ کا انٹو پولیٹیکل افیئرز، ان کے بات کی جائے کہ وہ نہ کریں تو اس کو ایک آپ آئیڈیالوگ اپروچ پہ رکھ لیں. اور جہاں یہ بات کی جائے کہ ایک فارورڈ ٹوگیدر کی بات کی جانی ہے، جہاں پر دیکھا جائے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائے تو پھر آپ شہباز صاحب کی بات کر لیں. اس پہ یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں اور پوری جماعت بالکل متحد کھڑی ہے. اور جو میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا بشمول شہباز صاحب، سب لوگ اس بات پر کنونسنگلی ایگریڈ ہیں اور کسی جگہ پر کوئی جھول نہیں ہے اس پہ. سر بٹ یو مسٹ بی سٹنگ پریٹی نو کہ آج عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ترس آ رہا ہے ہم 5 سال کریں گے، اگلے 5 سال کریں گے، اس کی شاید 5 سال پورے کرنے کا جو ان کی سوچ آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹرم میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بلوچستان کے ساتھ اس سے بھی اچھا کریں گے. میری پارٹی میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کی. اصل چیز یہ ہے، دیکھیں جو مشکل ٹائم ہے نا وہ طریقہ انصاف نے نکال لیا، جو ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں،
جو नबील साहब ने कहा बहुत मुश्किल टाइम था हमारे पे, पहले 2 साल में हम गिर सकते थे, बिल्कुल गिर सकते थे। अब देखिए, और सबसे बड़ा इशू हमारा महंगाई था हमारा, जो आज हम आए जब आज अभी महंगाई नहीं है, अभी भी महंगाई है भाई, बिल्कुल ठीक है, अभी भी तो महंगाई है ना यार। मैं बता रहा हूँ, देखिए मसला जब हम आए हमारा फाइनेंशियल, देखिए खाकान अब्बासी का क्लिप उठा के देख लें, खुद क्या कह रहा है, हम जो छोड़ के गए थे पाकिस्तान 2 सबसे बड़े मसले थे। क्या 2 सबसे बड़े? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब था, जो पीपल्स पार्टी $2.5 अरब छोड़ के गई थी, और थोड़ा सा 2.33 ट्रिलियन का फिजिकल डेफिसिट था, बाकी हम पाकिस्तान बहुत अच्छा छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा फिर इसहाक डार की पॉलिसी क्यों रिवर्स की? क्या उसे मॉडिफाई किया था? मिफ्ता कहता वो गलत पॉलिसी। सर इस हालात में था पाकिस्तान कि आज देखिए -0.4% पे ग्रोथ गई है, कोविड आ गया, ऊपर से आप देखिए उसको हमने दोबारा टेक ऑन किया, उस मसलों बोल्ड फैसले किए। नहीं, मैं और कह रहा हूं, देखो उसकी वजूहात बता रहा हूं। 1100 अरब रुपया आपके 70% पॉपुलेशन को गया है इस साल एग्रीकल्चर की मद में, 1100 अरब रुपया। आपके 70% लोग देहातों में रहते हैं। दूसरी तरफ हमारा गेम चेंजर चल रहा है हेल्थ कार्ड, तीसरी तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी, तीसरा चौथा हम जिस तरह कोविड से निकले, नहीं सर नहीं, बहुत करते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी सबसे फारिग है, और आप इधर बहुत सारा काम ठीक करें, रिलेट करते हैं। इसी टीवी में 4 साल बाद फिर कह रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया था और मैं कहीं ना कहीं राजी था, और कोई बीच में आ गया जिसकी वजह से मैंने पीटीआई ज्वाइन की। अब आपको क्या नजर, तो ये तो मेरा ख्याल है गबोल साहब भी कह रहे हैं 5 साल गवर्नमेंट पूरी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी? लगता है मुझे लगता है कि पूरे करेगी, नंबर 1। लेकिन बात जो ये कर रहे थे ना कि 3 बड़े मेजर काम क्या थे, इत्साब, इस्लाहात, और अब जो बन गया है फेलियर्स हुआ है एसएलपीटी, और जो अब जो बन गया गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी। सर लेकिन मुझे एक और बात बताएं भट्टी साहब, छोड़े सारा कुछ, ये आपकी बात ठीक है, मैं आई नो उस तरफ जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है, मैं आपसे एग्री करता हूं। पीडीएम अपने जलसों से अब क्या अचीव करने जा रही है? क्योंकि मैंने बड़ी गौर से 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि शायद बताया जाए कि एजेंडा क्या है, सिंध क्या है, नजरिया क्या है, सोच क्या है, हासिल क्या करना चाहते हैं। पहले जलसे इन्होंने अनाउंस किया कि हुकूमत गिरानी है, इस जलसे में कुछ अनाउंस नहीं हुआ, क्यों? सर इन जलसों के साथ रेलिवेंट रहना, नंबर 1। नंबर 2 इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, नंबर 1 रेलिवेंट, नंबर 2 मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव रखना, और डील के या ढील के लिए या कहीं ना कहीं से कोई रस्ते के लिए, या फोकस 2023 का इलेक्शन है, इसमें कोई सर हर पार्टी का अपना है, ये अपना है। ये 3 सालों में तीनों एक दूसरे के साथ हाथ कर गए। यानी पहले मुस्लिम लीग नून जब ट्विटर खामोश हुआ, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, फिर मौलाना साहब जब दुआ खैर करके निकल गए, फिर अब पीपल्स पार्टी जब साइड पे हो गई, तो तीनों तो अब क्या है, अब बुनियादी तौर पे रेलिवेंट रहना और इलेक्शन 2023 और वो हुकूमत पे प्रेशर कायम रखना, और एक पूरा वो एक स्टेज बना के रखना कि हम भी हैं, हम सारा, कोई एजेंडा नहीं, कोई असूल नहीं, कोई नजर। मलिक साहब आप भी और नबील साहब आप भी, ये मैं जरा जानना चाहूंगा ब्रेक के बाद कि अब पीडीएम ने जो जलसे अनाउंस किए, क्या अचीव करेंगे इन जलसों से, करने क्या चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो आखिरी साल में होती, अभी तो 2 साल पड़े हैं। सो ये जो जलसे अनाउंस किए, इसमें ये नहीं कहा गया कि हुकूमत गिराने के लिए जलसे। नया नाम क्या रखेंगे? क्योंकि पीडीएम जिसके लिए बनी थी वो तो सारे साइड पे हो गए ना, अब नया नाम क्या रखेंगे? चलो ठीक, वो तो कह रहे हैं, नबील साहब तो कह रहे हैं वापस चले जाएंगे पीडीएम के अंदर, तो देखते हैं क्या भाई, काम वही करेंगे क्या जो पीडीएम ने कहा था, इस्तीफे देंगे? ठीक, क्या करेंगे? आर्य पार करेंगे? ठीक, नहीं क्या करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे? पूछता हूं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब बहुत ब्रीफ, आखिरी सेगमेंट बहुत छोटा है, पीडीएम जलसों से अब क्या एजेंडा, क्या है जलसों से अचीव क्या करना चाहते हैं? लामहल्ला सर, जो हमारा एक बिल्कुल क्लियर पोजीशन है कि हुकूमत की ये जितनी भी ये अभी हाफ ग्लास फुल दिखाने की एक कोशिश है, बिल्कुल एक्सपोज करेंगे इनकी गवर्नेंस। सर लेकिन वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोज हो रही है, उसके लिए जलसा करने की क्या एक्सपोज करेंगे? राय आमा एक बड़ा इफेक्टिव टूल है सर, लेकिन राय आमा तो टीवी से बनती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से बनती है, टीवी टॉक शो से बनती है। मैं नबील साहब से पूछूं, नबील साहब आपको लगता है कि राय आमा बनेगी, ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है? नबील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हम सामने क्या चीज है, इनको पहले लोगों को जवाब देना चाहिए कि आप पहले जो हमारे साथ करते रहे हैं, कि आप कह रहे थे हम आर्या पार करेंगे, आप कह रहे थे हम इस्तीफे देंगे,
آپ یہ کہہ رہے تھے آپ لانگ مارچ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو پھر عوام پوچھے گی بھائی اب کیا لینے آئے ہو, اب کیا لینے آئے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے کہ پذیرائی نہیں ہوگی بھائی, پہلے نہیں ہوئی اب کیسے ہوگی؟ بھٹی صاحب کوئکلی. سادہ مگر پروقار اور کوئکلی. نبیل صاحب سادہ مگر پروقار اور کوئکلی, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. نہیں لیکن جلسوں سے کیا, یہی نا, یہ پریشر ٹاک شوز میں ہو رہا, بلڈ کرنا. پی ڈی ایم کے جلسے مولانا صاحب بولیں گے, سارے بولیں گے, یہ بلڈ کریں گے. irrelevant ہے سر, irrelevant ہو جائے گا. آپ کیا بتائیں گے, میڈیا اس کو کیا کور کرے گا, کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ گوول صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اسٹریٹجی کو دیکھ کر؟ کوئکلی میں 20 سیکنڈ میں جواب دے دیں کہ جلسوں سے کیا ہوگا, پی ڈی ایم کیا اچیو کرے گی؟ جلسے سے کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا وہ بجٹ کے اجلاس میں ہوگا. اس کے بعد جلسے آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ صرف اپنے الیکشن کے اندر جو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تک پبلک میں موجود ہیں, اس لیے وہ جلسہ ہوگا کیا کہ شہباز شریف مریم بس. الیکشن اسٹریٹجی کے طور پر جلد. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.